6 اصول یاد رکھیے، زندگی بھر آپ کسی بدعت کی طرف نہیں جائیں گے، صرف 6 اصول۔ ان تكون العبادة موافقة للشریعة في القدر، وہ عمل سنت کے مطابق ہوگا جس عمل کا سبب قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ ان تكون العبادة موافقة للشریعة في سببها، عبادت وہ ہوگی، سنت وہ ہوگا عمل جس کی شریعت نے سبب بیان کر دیا۔ ہم پہلی شوال کو کیا کرتے ہیں؟ نہیں پتا، چاند تو آپ کی طرف ہی چڑھتا ہے تو ہمیں بھی اطلاع پہنچتا ہے۔ پہلی شوال کو کیا کرتے ہیں؟ سبب ہے، چاند نظر آئے گا تو عید کریں گے۔ 10 ذی الحجہ کو کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، عید کے بعد ہی کرتے ہیں۔ سبب شریعت میں آ گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی ایسے کیا، اللہ کے رسول نے بھی قربانی کی۔ گھر سے نکلتے وقت 2 رکعتیں پڑھیں، گھر واپس آ کے پڑھیں، ہاں اللہ کے رسول ایسے کرتے تھے، یہ سنت۔ ایک بندے کی 6 منزلہ مکان ہے، کہتے ہیں میں ہر کمرے میں 2 پڑھوں گا، رکھتے ہیں اور سنت ہے، یہ بتانا پڑے گا کہ اللہ کے رسول نے ایسے کیا تھا۔ اللہ کے رسول بھی تو چوبارے میں رہتے تھے۔ جب تک سبب نہیں ہے شریعت میں موجود، یہ سنت نہیں ہو سکتی۔ ان تكون العبادة موافقة للشریعة فی قدرها، سنت وہ عمل ہوگا جس کا اندازہ بھی شریعت نے طے کر دیا ہے۔ شریعت نے اندازہ طے کر دیا ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو کہاں تک ہاتھوں کو دھوتے ہیں؟ بولیے کتنی مرتبہ؟ ہاں، اگر کوئی 6 مرتبہ دھو لے تو پھر کیا ہوگا؟ کیوں نہیں سننا؟ بھی اچھی طرح اس نے مل کے دھویا ہے، صفائی کی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو 3 مرتبہ سے زیادہ کرتا ہے فقد اخطا، فقد اعتدى وظلم، اس نے ظلم بھی کیا، زیادتی بھی کی، غلطی بھی کی۔ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی تو 3 مرتبہ دھوئے، اور آج کل کا مسلمان کہے کہ میں 6 مرتبہ دھوؤں گا، ایسے کیسے ہو؟ تعداد طے ہے، اندازہ اس کا طے ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو سنت یہ ہے جو اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ ایک بندہ کہے ٹھنڈے علاقے میں آج میں جا رہا ہوں، وہاں گرمی شرمی تو ہے نہیں، فارغ ہے، کوئی کام نہیں، آج نہ میں نے فجر کی 4 فرض پڑھنے ہیں 2 کی بجائے، ٹھیک ہے، کیوں کیا ہوا؟ پھر نماز پڑھی ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں نا، نیکی کا کام یہ نا۔ حدیث کہتی ہے قیامت کے نزدیک حالات یہ بن جائیں گے، لوگ صبح کی 2 رکعتوں کی بجائے 4 رکعتیں پڑھا کریں گے، صحیح اور جامع کی روایت۔ سنت یہ ہے جو اللہ کے رسول نے پڑھی۔ اللہ کے رسول نے کب پڑھی اور کتنی پڑھی؟ فجر کے وقت فرض کتنے پڑھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازے کے مطابق جب تک عبادت نہیں ہوگی وہ سنت نہیں بن سکتی۔ تیسرا اصول ان تكون العبادة موافقة للشریعة في جنسها،
وہ سنت ہے جس کی جنس کا تعین بھی شریعت نے کیا ہو. قربانی کے وقت آپ قربانی کرتے ہیں بہیمۃ الانعام سے، الابل والبقر والغنم، اونٹ، گائے، بھیڑ بکری، مذکر مؤنث، یہ 4 جوڑے، جنس طے ہو گئی، قرآن نے بیان کر دی. ایک بندہ کہتا نہیں، وہ نیل گائے جو ہے نا کیا مزے کی، وہ بہیمۃ الانعام نہیں ہے، وہ پالتو جانور ہی نہیں ہے. وہ کہے بھائی ہم نے تو اس کو بچپن سے پالا ہوا، پھر تو کھا سکتے ہیں نا. صحابہ کے زمانے میں بھی تھی، صحابہ نے اس کو ذبح نہیں کیا قربانی میں. ہرن بہت مزیدار ہے، یہ بہیمۃ الانعام میں سے نہیں، پالتو نہیں ہے. ہم تو چھوٹا بچہ لے کے آئے تھے جی، کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہرن نہیں تھا، انہوں نے ذبح کیا. جس جنس کا تعین شریعت نے کیا ہے وہی جنس سنت ہوگی، دوسری جنس سنت نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے کچھ میرے پیارے بزرگ اور بھائی سوچ رہے ہوں تو بھینس کے بارے میں پھر کیا مسئلہ ہوا؟ علماء نے اس کو جائز بھی کہا ہے، ناجائز بھی کہا ہے. جو جائز کہتے ہیں یہ بھی گائے کی قسم ہے. کہاں لکھا ہے جی؟ لغت کی کتابوں میں. جو کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں افریقہ فتح ہو چکا تھا عمر کے زمانے میں، اس وقت بھینسیں مذکر مؤنث تھیں لیکن صحابہ نے نہیں کی. جب انہوں نے نہیں کی تو ہم کون ہیں جو شریعت میں اس طرح کی بات کریں؟ صحابہ سے بڑھ کے دین سمجھنے والا تھا کون؟ چوتھا اصول ان تكون العبادة موافقة للشريعة في كيفيتها. سنت وہ عمل ہوگا جس کی کیفیت شریعت نے طے کی ہے، اللہ کے رسول نے. میری طرف غور سے دیکھیے گا، میں جب نماز پڑھوں گا تو کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. سنت ہے؟ بولے کیوں نہیں ہے؟ میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں. جواب نہیں آیا. زیادہ اوپر لے کے اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیونکہ حدیث کیا کہتی ہے؟ جب اللہ کی رسول نماز پڑھتے كان اذا قام الى الصلاه كبر رفع يديه حذو منكبيه، کندھوں کے برابر، او حیال اذنی، کانوں کے برابر. اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے يرفعون الى صدورهم، صحابہ سینے تک بھی اٹھاتے. اور اگر ہم کیفیت یہاں تک لے جائیں سنت ہوگی؟ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں. سنت وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے کیا. اللہ اکبر کہہ کے ثم یشد بہم علی صدری، سنن ابی داؤد کی روایت ہے پھر صدر پہ باندھتے. صدر کس کو کہتے ہیں؟ آپ ابو داؤد پڑھے ہوئے ہیں سر؟ کتنا کامن لفظ ہے کہ سینے پہ اللہ کے سلمان. سینہ کہاں ہوتا ہے؟ یعنی سینہ کہاں ہوتا ہے؟ نہیں دیکھا ہوا سینہ کہاں ہوتا ہے؟ میں صرف بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں نا کہ سٹمک الگ ہے، چیسٹ الگ ہے. جہاں چیسٹ ختم ہوتی وہاں سٹمک شروع ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا. تو اللہ کے رسول نے تو باندھے یہاں. اور طریقہ کیفیت کیا بتائی؟ یضع یدہ الیمنی علی الیسری، دایاں ہاتھ بائیں پر، والرس جوڑ پر جوڑ، والساعد، یہ کیفیت. اگر کوئی یہ نہیں کرتا یہاں کر لیتا ہے سنت ہے. ہاں اگر کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو سنت ہے. اگر ثابت نہیں آج تک ہو سکی اور ثابت نہیں ہے تو پھر یہ سنت نہیں. ایک شخص کہتا ہے میں نے ہاتھ ہی باندھنے ہیں نا تو میں پیچھے باندھ لیتا ہوں. سنت نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے سینے پہ باندھے اور سامنے باندھے. 5واں اصول
ان تكون العبادة موافقة للشريعة في زمنها، ہر چیز کا ایک وقت طے ہے، اس میں ہی ہو سکتی ہے عبادت۔ ایک بندہ کہے آج نہ تھکاوٹ بہت ہے، لگتا ہے مجھے صبح نہ اٹھا نہیں جائے گا، تو ابھی فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتا، ہو جائے گی؟ بولیے۔ اگر میرا پیارا بھائی کو 5 سال پہلے حج کرنے گیا تو وہ اگر کہہ دے توبہ مولانا توبہ توبہ، اتنی بھیڑ تھی، میں نے نا ارادہ کیا جیسے یہ کورونا کے حالات ختم ہوئے نا تو میں نے حج کرنا ہے، پتہ کب؟ محرم کے آخر میں، منا بھی خالی ہوگا، مزدلفہ بھی خالی ہوگا، عرفات بھی خالی ہوگا، ٹھاٹ سے جائیں گے، بھیڑ ہونی نہیں، ہو جائے گا حج اس کا؟ نہیں ہوگا۔ الحج اشہر معلومات، ہر عبادت کا وقت متعین ہے، وہ شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن میں حج ہوتا ہے، محرم میں حج نہیں ہوتا، آپ عمرہ کر سکتے۔ آپ کے علم میں ہے کہ عید کا وقت متعین ہے؟ بولے کب پڑی جاتی ہے عید؟ یکم شوال کو، دوسری تو تیسری کہاں سے آئی؟ متعین ہے نا اس کا وقت۔ تو ایک تو روزے رکھنے کے بعد ایک قربانی کے دن یہ اور عید ہو سکتی ہے؟ اس کی تعداد بھی طے ہے نا، تو شریعت نے کتنی تعداد عیدوں کی بیان کی ہے؟ عیدان عند اولی النہى لا ثالث لهما لمن يبغي السلامة في غد الفطر والاضحى وكل زيادة فيهما سبيل عن خروج محمد، خروج عن سبیل محمد۔ شریعت نے تو تعداد طے کی ہے 2 عیدوں کی، عید الفطر عید الاضحیٰ، کس کے لیے؟ جو اپنے دین کو سلامت رکھتا ہے۔ ہاں کو تیسری عید منانا چاہتا ہے تو وہ دین سے باہر نکل کے منا سکتا ہے، دین میں تو 2 ہی ہے۔ کوئی عید غدیر خم کہہ رہا ہے، سیدنا عثمان کی شہادت 18 ذی الحجہ کو، یہ کو اس دن خوشی منا رہا ہے، عید 2 ہی ہیں، عید الفطر عید الاضحیٰ۔ چھٹا اور آخری اصول، ان تكون العبادة موافقة للشریعة فی مکانها، کچھ عبادتیں کسی خاص جگہ پہ ہوتی ہیں، کسی اور جگہ نہیں ہو سکتی۔ آپ یہاں 55 سال با جماعت نماز پڑھیں، کوئی بیت اللہ میں ایک نماز پڑھے تو میری اور آپ کی 55 سال کی نمازوں سے افضل وہ ایک نماز ہو۔ آپ پورے ایبٹ آباد کے 700 چکر لگا لیں طواف نہیں ہوگا، بیت اللہ کے 7 چکر لگائیں گے تبھی طواف ہوگا۔ یہ اسی جگہ پہ ہی اللہ نے خاصیت دی ہے۔ آپ مسجد قباء میں جا کے 2 رکعتیں پڑھے باوضو ہو کے، آپ کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ آپ دنیا کی حسین سے جمیل اور حسین سے حسین مسجد میں آپ 2 چھوڑ کے 200 رکعتیں بھی پڑھ لیں، عمرے کا ثواب نہیں ہوگا۔ یہ اسی جگہ کوئی ہے۔ مسجد نبوی میں 1000 نماز کا ثواب ہے، اور بیت اللہ میں 1,00,000 نماز سے افضل ثواب ہے۔ یہ جگہ کا تعین بھی کون کرتا ہے؟ شریعت۔ اللہ تعالیٰ ان اصولوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کا ٹائم کافی لے لیا۔ آخری نقطہ، اگر سنت کے مطابق عمل نہ ہو بلکہ مذاق کیا جائے، جیسے آج لوگ مذاق کرتے ہیں یہ داڑھی ہے کہ جھاڑی ہے، استغفر اللہ، یہ پردہ ہے کہ یہ خانچہ ہے، مذاق نہیں کرنا چاہیے، توہین سنت کی نہیں کرنی چاہیے۔ توہین کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اتباع نہ کرنے سے عمل قبول نہیں ہے، دوسرا اللہ کے رسول نے فرما دیا، صحابی عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم عن سواء السبیل، تم نے نبی کی سنت کو ترک کر دیا تم صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ۔ گمراہی ہے، لیکن گمراہی کے ساتھ ساتھ اگر تم نے توہین بھی کی، سنت کی تحقیر بھی کی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟
صحیح مسلم کی روایت، ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. کس کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. لا استطیع،